جنہوں نے اپنی اس زندگی میں 30 سے زیادہ ممالک کا سفر کیا ہے، کئی اکیڈمی اور جمعیتوں کے ممبر ہے، چنانچہ امریکن اکیڈمی اس کے وہ ممبر ہے، انڈین آرگنائزیشن اس کے ممبر ہے، ایک دوسری اور کمپنی ہے جو اس کے وہ ممبر ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، اور وہ جامعہ اساتذہ جامعہ خاص طور پہ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ برز اللہ مضجعہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اخیر میں مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے زیر علاج تھے۔ اس وقت جو حضرات جامعہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان سے بھی ان کا والہانہ تعلق ہے۔ میری مراد ہے شہر کے مایہ ناز ڈاکٹر نیورولوجسٹ جناب ڈاکٹر عبدالماجد صاحب وہ تشریف لائے، اور جنہوں نے مقالے میں یوں کہا تھا فرسٹ امپریشن بیسٹ امپریشن، وہ تشریف لائے اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے علماء میں تھوڑا سا حجاب ہوتا ہے اور ہیزیٹیشن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے سرچشمے اور انبیاء کے ورثہ یہاں تشریف ہیں، اور میں اس میں کچھ لب کشائی کروں، لیکن حکم ہوا تھا مفتی صاحب کا اور کچھ لکھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا، اس لیے میں نے ایک شعر سنا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو جو چیز ہم نے کتابوں میں پڑھی برسوں تک اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھی اور پڑھاتے رہے، اس میں وہ چیز میسر نہیں ہوئی، لیکن جو اللہ والوں کے چھوٹے سے ساتھ کی وجہ سے جو چیز مل گئی، وہ چیز اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لوگ کبھی کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کے کوالیفیکیشن کو اور آپ کی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے ہم کو رشک آتا ہے، تو میں بولتا ہوں کہ مجھے رشک آتا ہے ان حفاظ پر، اور مجھے رشک آتا ہے ان علماء پر جو اللہ کے دین کو لے کر کے چلے ہیں۔ وہ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ چراغ کے مانند ہیں، اور وہ چراغ کا کام ہی ہے نور کو پھیلانا۔ وہ کتنا بھی چھوٹا عالم ہو، کتنا بھی بڑا ہو، وہ نور ہی پھیلائے گا۔ وہ دنیا میں اس وقت اندھیرے جو پھیل رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش ہی کرے گا۔ تو مولانا، مجھے دینی شعور کے بعد مولانا کا ساتھ ملا، اور ہمارا وہ شروع کا وقت تھا جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، تو مولانا کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کی زندگیوں سے کچھ تاثرات ملے جو میں نے اس میں لکھا تھا۔ اور ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو کتابوں میں اور سیمینار میں اور کانفرنسز میں نہیں ملتی، ان کے ساتھ بیٹھنے۔ اس لیے تو صحابہ جو ہے وہ کمپینین کہلائے گئے اور صحابہ کہلائے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ ملا۔ تو یہ کمپینین شپ تھوڑی سی ہم کو بھی مولانا کی ملی، اور کسی نے کہا تھا، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 4 عین تھے۔ ایک عین جو شیطان کے اندر تھا وہ علم تھا، ایک عین کہ وہ عالم بھی تھا، ایک عین کہ وہ عابد بھی تھا، اور ایک عین کہ وہ عاقل بھی تھا۔ اس کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت بڑا عالم تھا، اور وہ عاقل بھی بڑا تھا کہ جس ٹائپ سے اس نے اپنے ایشو کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا، عقل کے اعتبار سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ اور وہ عابد بھی تھا کہ کئی سال سے عبادت کیا اس نے، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عاقل بھی تھا، لیکن ایک عین کی کمی تھی، وہ عاشق نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا، اس لیے اس نے اس حکم کو پورا نہیں کیا، اس کے حکم کی عدولی کی۔ وہ عاشق اگر بننا ہے تو اللہ والوں کے ساتھ میں بیٹھنا ضروری ہے، ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اسی قسم کے اللہ والے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور کچھ چیزیں ان سے جو سیکھنے کی تھی وہ ایک تھی کہ دین کا نالج حاصل کرنا ایک پوائنٹ ہے
کہ اس کے گرامیٹیکل اسپیکٹس، اس کی لینگویج اور صرف اور نحو یہ سیکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کی سمجھ آنا یہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں 2-3 واقعات جو مفتی صاحب سے میں نے سنے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک واقعہ انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شدی کی مہم چلی تھی تو اس وقت جب وہ کسی بستی میں جانا ہوا تو ان سے جب بات ہوئی تھی کہ کہا کہ یہ مسلمان ہیں، تو کہا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، تو کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم تو تعزیے بھی اٹھاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے مولانا نے کہا کہ ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے، ضرور اٹھایا کیجیے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ تعزیہ ضرور اٹھایا کیجیے، اگر علم کی روشنی میں اگر دیکھے جائے تو اس کا کوئی جواز نہیں ملے گا، لیکن اس وقت کفر اور ایمان کے درمیان وہ ایک فرق تھا کہ تعزیہ اٹھانے والے مسلمان اور نہیں اٹھانے والے یہ کافر ہیں۔ تو کہا کہ تعزیہ اٹھایا کرو، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے فیوچر میں ایک گنجائش رہے گی کہ وہ ایمان کی طرف آئیں گے اور وہ جو ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے، کفر کی طرف نہیں جائیں گے۔ دوسرا واقعہ کہا کہ مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کاندھلا سے جو ہے دلی کا سفر کر رہے تھے، پیدل سفر تھے، ان کے ساتھ تھا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو ایک بستی میں رکے تو ایک مسجد تھی، بڑی ویران تھی اور دھولوں کے اندر لپٹی ہوئی تھی، جا کر کے اذان دی، کوئی آیا نہیں نماز کے لیے، صاف صفائی کر کے نماز پڑھی۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسجد اتنی ویران کیوں ہے؟ کہا کہ یہاں کے ایک نواب صاحب ہیں، اگر وہ آ جائیں مسجد میں تو سب آ جائیں۔ تو بہرحال نواب صاحب کے پاس گئے اور ان کی منت سماجت کرنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ ایمان والے ہیں، ماشاءاللہ آپ اگر نماز کو آئیں گے تو آپ کی وجہ سے اتنے سب پوری بستی والے نمازی بن جائیں گے، آپ کو سب کا ثواب ملے گا۔ تو کہا کہ نواب صاحب نے کہ بھائی میرے اندر بہت سارے خرافات ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں اور دوسرے بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میرے لیے سب سے مشکل چیز ہے وضو کرنا، وضو میرے بس کی بات نہیں، نماز تو پڑھ لوں گا لیکن وضو نہیں کر سکتا۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ بغیر وضو نماز پڑھ لیجیے، بغیر وضو نماز۔ اب علم کی روشنی میں اگر دیکھے جائے تو بغیر وضو جان بوجھ کر کے نماز پڑھنے والے کا کیا حشر ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ کہا کہ نہیں آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیجیے، وعدہ کیجیے۔ کہا کہ میں بغیر وضو کی نماز کیسی ہوں؟ بولے میں کہتا ہوں آپ کر لیجیے۔ تو اب دوسرے دن جب ظہر کا وقت آیا تو ان کو اپنا وعدہ یاد آیا، تو جب اٹھے اب یہ مولانا گئے اور یہاں سے جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی مسجد میں اور خوب روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنا کام کر دیا، میں نے بات پہنچا دی، اب اس کو وضو کرانا اور مسجد میں لے جانا یہ آپ کا کام ہے۔ اب خوب رونے کے بعد جب دعا ہے، اللہ والوں کی دعا ہے، ان کی نظر ہے، اب جب دوسرے دن نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا تو اب دل میں آیا کہ یار تو پہلی بار نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کیوں نہ وضو کر لے، بلکہ یہ کہا کہ غسل ہی کر لوں۔ غسل کر کے گئے اور مسجد میں گئے اور نماز پڑھے، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری خرافات سے بھی ان کی حفاظت کی اور وہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ یہ اس کو فرمایا کہ یہ دین کی سمجھ ہے، یہ دین کی سمجھ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بتایا کہ ہم اللہ والوں دین کا کام کرنے والے علماء حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو ڈرائے، لیکن یہ اردو میں ورڈ جو ہے نا ڈرانے والا، یہ بہت اردو جو ہے چھوٹی لینگویج ہے عربی کے مقابلے میں۔ ڈرانا مطلب ایسا ڈرانا نہیں کہ دھمکانا پولیس انسپکٹر کے جیسا یا سانپ اور بچھو سے جیسے ڈراتے ہیں ویسے نہیں ڈرانا ہے، بلکہ شفقت کے ساتھ ڈرانا۔ جہاں قرآن میں ورڈ آیا ہے نذیر کا ورڈ، اس کا علماء آپ لوگ ہی بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ڈرانے والے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی جب انسلٹ ہوتی ہے، ہماری انسلٹ آج ہم ہر جگہ سے ہو رہی ہے، آج مسلمان اسلاموفوبیا یہ زمانہ ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوٹتا کہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے تو اس کا انسلٹ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہم کو گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ پیار محبت سے دینا ہے۔ اس کے لیے مثال کی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے ہیں، اور اس میں کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامزادے ہیں، اتنی بڑی گالی، وہ بھی خطبہ چلتے ہوئے کہا، تو فوراً کہا کہ بھائی صاحب آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میرے والدہ کی شادی کے گواہ اس وقت دلی میں موجود ہیں۔ تو ایک گالی کا جواب ایک مسئلہ بنا کر کے اس کو پیش کیا۔ یہ علماء کی شان ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور دین کی سمجھ کے ساتھ۔ اسی کو میں نے دیکھ رہا تھا تو قرآن میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یتفقہوا فی الدین، اور نذیر کا ورڈ اس کے اندر آیا ہے کہ دین کی سمجھ۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ اور ہمارا ویژن جو ہے
کافی اس کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے اور پوری دنیا پوری کائنات ہمارے سامنے ہماری نظر کے سامنے رہتی ہے اور دنیا اور آخرت ہمارے نظروں کے سامنے رہتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم دین سے نوازا ہے اس کے ساتھ اللہ والوں کا ساتھ بھی ضروری ہے تاکہ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے ہمارے شہر اور مہاراشٹر کے مشہور معروف ڈاکٹر جناب ڈاکٹر عبدالماجد صاحب. ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب آج ایک میٹنگ کے اندر بامبے تشریف لے جانے والے تھے اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے 2 بچے وہاں پر جو ہے بامبے کے اندر MD کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ڈاکٹر صاحب کی آمد کو قبول فرمائے.